بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اب یہ دوسرا حصہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لو کہ دوسری جلد ہے کتاب کی، دوسری جلد ہے، حصہ تو تیسرا ہے۔ یہ دیکھیں تیسرا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علم الصرف حصہ سوم، یعنی تیسرا حصہ، ہفت اقسام کا بیان۔ ہفت معنی 7 ہوتا ہے، اقسام یک قسم کی جمع ہے، یعنی 7 قسموں کا بیان۔ یہ شعر یاد رکھنے کی چیز ہے، اور مدارس کے اندر یہ شعر یاد بھی کرایا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ شعر یاد کرو گے تو آگے جا کے بہت آسانی ہو جائے گی۔ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ یہ 7 اقسام ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اب یہاں سے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے۔ حرف علت واو الف یا کو کہتے ہیں۔ واو الف یا ان کو حرف علت کہتے ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کو حرف علت کہتے ہیں۔ واو کو بھی حرف علت کہتے ہیں، الف کو بھی حرف علت کہتے ہیں، اور یا کو بھی حرف علت کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ہوتا ہے وائے، وائے، واو الف یا وائے۔ تو حرف علت ہیں یہ 3 عربی میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ، کبھی ایک جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے 2 حرف، دال دال، جیم جیم، میم میم، سمجھ گئے؟ تو کبھی ایک جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں، اور کبھی کلمے میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی، یعنی حرف علت بھی نہیں ہوتا، حمزہ بھی نہیں ہوتا، اور ایک جنس کے 2 حرف بھی نہیں ہوتے۔ بس اس اعتبار سے اسم و فعل 4 قسم کے ہوئے۔ اس اعتبار سے جو اسم اور فعل جو ہیں وہ 4 قسم کے ہو گئے۔ ایک صحیح، دوسرا محموز، تیسرا معتل، اور چوتھا مضاعف۔ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی، حمزہ، حرف علت نہ ہو، اور اس کے 2 حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ کہ جس میں حمزہ بھی نہ ہو، حرف علت بھی نہ ہو، اور ایک جنس کے 2 حرف نہ ہوں، یعنی ایک جیسے 2 حرف نہ ہوں، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اس کلمے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مادے میں، اس کے حروف اصلی میں، ٹھیک ہے؟ جیسے انصرو، انصرو، یہاں پہ دیکھو حمزہ آ گیا، لیکن یہ کیونکہ مادے کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو صحیح ہی کہا جائے گا۔ تو کلمے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مادے میں ہو، حروف اصلی میں سے ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ضرب، بعثر، رجل، جعفر۔ اب ان چاروں مثالوں میں دیکھو تو ان میں سے کسی میں بھی حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، اور ایک جنس کے 2 حرف بھی نہیں ہیں۔ محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر کلمے میں یعنی حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہوگا تو اس کو محموز کہیں گے۔ اب حروف اصلی کتنے ہوتے ہیں؟ کم سے کم 3 ہوتے ہیں نا، فا، عین، لام۔ اب اس اعتبار سے محموز کی 3 قسمیں بن جائیں گی۔ اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو محموز الفا ہے، جیسے امرا، امر۔ عین کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو محموز العین ہے، جیسے سأل، رأس۔ اور لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ اور جزء۔ معتل وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی، حرف علت ہو، اور حرف علت 3 ہے، واو، الف، یا، کہ مجموعہ ان کا وائے ہے۔ اگر حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہوگا تو پھر اس کو جو ہے معتل کہیں گے، معتل، معتل، ٹھیک ہے؟ اور حروف اصلی، حروف علت جو ہیں یہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔
آگے فرماتے ہیں تینوں حروف ضمہ فتحہ کسرہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں. ضمہ یعنی پیش، فتحہ یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر. یعنی ضمہ کو کھینچنے سے واو، فتحہ کو کھینچنے سے الف اور کسرہ کو کھینچنے سے یا پیدا ہوتا ہے. اسی واسطے واو کو اخت ضمہ اور الف کو اخت فتحہ اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں. اخت معنی بہن، اور یہاں پر جو ہے مثل مراد ہے، مثل ضمہ، مثل فتحہ اور مثل کسرہ. معطل کی 5 قسمیں ہیں، اور وہ اس طرح کہ یا تو کلمے میں حرف علت ایک ہوگا یا دو. جس میں ایک حرف علت ہو اس کی 3 قسمیں. آگے کہتے ہیں کہ معطل کی 5 قسمیں ہیں، پھر ان کا بیان کرتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے 5 قسمیں بنتی ہیں. تو بھائی خود غور کر لو کہ حروف اصلی کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں نا. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ اگر کلمے میں حرف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہوگا تو یا تو ایک حرف علت ہوگا یا 2 حرف علت ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر ایک حرف علت ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں، یعنی معطل بسیط کہتے ہیں، معطل مفرد کہتے ہیں بعض لوگ. بہرحال اس کا مشہور نام جو ہے اس کو معطل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھ لو کہ اگر ایک حرف علت ہے یا تو وہ فا کلمے کی جگہ پر ہوگا، یا تو وہ عین کلمے کی جگہ پر ہوگا، یا پر وہ لام کلمے کی جگہ پر ہوگا. اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں بن گئی؟ 3 قسمیں بن گئی. ٹھیک ہے، اب یا تو وہ واو ہوگا یا ہوگا، اس اعتبار سے بھی اور قسمیں بن گئی. تو دیکھو معطل فا، جس کا فا کلمہ حرف علت ہو اس کو معطل الفا کہتے ہیں. جیسے وعدہ، دیکھو یہاں پر فعلہ کے وزن پر ہے تو فا کلمے میں یہاں پر واو ہے. یسرا، یہاں پر دیکھو فا کلمے میں جو ہے یا ہے، اس کو مثال کہتے ہیں. اب اگر یعنی فا کلمے میں حرف علت ہے تو اس کو مثال کہیں گے، اور اگر حرف علت واو ہے تو مثال واوی کہیں گے، یا ہے تو مثال یائی کہیں گے. معطل عین، جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال باع، اس کو اجوف کہتے ہیں. قال اصل میں قوالا تھا اور باع اصل میں بایعا تھا، یہ آگے آ جائے گی اس کی تعلیم. تو یہاں پر جو ہے عین کلمہ میں حرف علت ہے جو کہ الف سے بدل گیا ہے، اس کو اجوف کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر حرف علت واو ہے تو اس کو اجوف واوی کہیں گے، اور اگر یا ہے تو اجوف یائی کہیں گے. معطل لام، جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے راما، راما اصل میں رامایا تھا. اور ضبیون، اس کو ناقص کہتے ہیں، یعنی جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناقص. فا کلمے میں ہو تو مثال، اور عین کلمے میں ہو تو اجوف. اب آسانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھو مثال، اس کو مثال کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مثال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ صحیح کی مثال ہے، یعنی صحیح جیسا ہوتا ہے. جیسے وعدہ، فعل، نصر، یسر، سمجھ گئے؟ یعنی اس میں تغیر بہت کم ہوتا ہے، صیغے کی صورت میں تغیر بہت کم ہوتا ہے، ویسا ہی رہتا ہے عام طور پر. اور دیکھو اجوف، اجوف کہتے ہیں کسی چیز کے بیچ کو، درمیان کو. تو اب دیکھو یہاں پہ کیونکہ صیغے کے بیچ میں عین کلمے کے اندر حرف علت ہے تو اس لیے اس کو اجوف کہیں گے. اور ناقص یہ جو ہے رامایا، راما، ضبیون، یہ آخر میں ہے، آخر میں ہے. اور یہاں پہ دیکھو رامایا، یہاں پر یا کو جو ہے الف سے بدل دیا. ٹھیک ہے، اور ضبیون اس کو ناقص کہتے ہیں، یعنی اگر ہر لام کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ جو حرف علت ہے نا یہ گر جاتا ہے، یہ اکثر جگہ جو ہے نا یہ حرف علت آگے سیکھے پڑھو گے اس کی گردان ہے تو یہ گر جاتا ہے. گر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نقصان ہو گیا، اس میں سے کمی ہو گئی، گھاٹا ہو گیا، تو اس لیے اس کو ناقص کہہ دیتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی حتمی بات نہیں ہے. بس اگر لام کلمہ واو ہے تو اس کو ناقص واوی کہیں گے. یہ سب کے ساتھ ہے بھئی، واو ہے تو ناقص واوی،
اجوف واوی مثال واوی، یا ہے تو ناقص یائی، اجوف یائی مثال یائی، سمجھ گئے؟ بس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائے گا، اور یا ہو تو ناقص یائی کہلائے گا. ایسے ہی اجوف واوی یا اجوف یائی مثال واوی مثال یائی کو سمجھ لو. لفیف، اب اگر کلمہ میں 2 حرف علت ہیں تو اس کو لفیف کہیں گے. لفیف جس کلمے میں 2 حرف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں. لفیف کی 2 قسمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. اچھا جی، لفیف مفروق جس میں فا اور لام حرف علت ہوں، یعنی اس سے بھی آسان میں بات بتا دیتا ہوں کہ لفیف مفروق وہ ہوتے ہیں کہ جن میں حرف علت 2 ہیں اور وہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں، ان کے بیچ میں ایک حرف صحیح ہے. اب یہاں پہ دیکھو ولیہ واو ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یا بالکل چپکا ہوا نہیں ہے بلکہ بیچ میں کیا ہے، لام ہے، دونوں میں جو ہے فاصلہ ہے. اور اسی طریقے سے وحیون دیکھو واو ہے پھر ہا ہے پھر یا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے نہ ہوں، ان کے بیچ میں ایک حرف صحیح ہو، تو پھر اس وقت اس کو جو ہے لفیف مفروق کہیں گے، گویا کہ ان کے درمیان فرق آ گیا ہے، فاصلہ آ گیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ لفیف مقرون جس میں عین اور لام حرف علت ہوں، ایسے طوا. اب یہاں پہ دیکھو 2 حرف علت بالکل ایک ساتھ ہیں، واو اور یا. طیون، یہاں پر بھی دیکھو 2 حرف علت ہیں، طیون، یہ بھی ایک ساتھ آ گئے ہیں. تو اگر حرف علت ایک ساتھ ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں، مقرون معنی جڑے ہوئے، ایک ساتھ ہوں گے تو ان کو لفیف مقرون کہیں گے. اور اگر الگ الگ ہوں گے، بیچ میں کوئی حرف صحیح ہوگا تو اس کو کیا بولیں گے، لفیف مفروق بولیں گے. کیونکہ ایسا جو ہے فا اور لام کلمے میں ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں اس کی مثال دے دی کہ بھائی جس کے فا اور لام کلمے میں حرف علت ہو. اور مقرون میں کیونکہ عین اور لام میں ہی پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو اسی سے تعبیر کر لیا. لیکن میں نے دوسری تعریف بھی بتا دی، جس کو وہ آسان لگے اس طریقے سے یاد کر لے، جس کو یہ آسان لگے اس طریقے سے یاد کر لے. عین کلمہ، عین لام کلمہ حرف علت ہو. مضاف و کلمہ جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، اس کی 2 قسمیں ہیں. 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں کہ کیا مطلب ہے، دال دال، جیم جیم، میم میم. سمجھ میں آ گئی؟ ایک جیسے 2 حرف آ گئے حرف اصلی میں سے تو اس کو مضاعف بولیں گے. مضاعف ایک ہوتا ہے مضاف، یہ وہ الگ چیز ہے. ایک ہے مضاعف، یہ مضاعف ہے. مضاعف وہ کلمہ جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، اس کی 2 قسمیں ہیں. مضاعف ثلاثی جس کا عین اور لام ایک جنس کے ہوں. یہ اس سے بھی آسان تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مضاعف ثلاثی وہ ہے کہ جو ثلاثی میں، یعنی مادہ اگر ثلاثی ہے تو اس کو مضاعف ثلاثی بولیں گے. مادہ اگر ثلاثی ہے تو اس کو کیا بولیں گے، مضاعف ثلاثی. اس کا عین یا لام کلمہ ہے ایک جنس کا ہو. جیسے سرہ، یہ اصل میں سرارہ تھا، اور سبب. اور مضاعف رباعی جس کا جو مادہ ہے وہ رباعی ہو، 4 حرفی ہو. اس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں. اب یہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے نا یہ تعریف. اس کا یہ ہے کہ مادہ اگر رباعی ہے تو اس کو مضاعف رباعی بولیں گے. یعنی اگر رباعی 4 حرفی مادے میں اگر 2 حرف ایک جنس کے آ گئے ہیں تو پھر اس کو مضاعف رباعی بولیں گے. اس کا فا کلمہ یہ دیکھو مضمضہ، یہ دیکھو 2 میم آ گئے اور 2 ضاد بھی آ گئے. حصحصہ، تو یہ مضاعف رباعی کہلاتا ہے کیونکہ مادہ اس کا دیکھو رباعی ہے نا. اور ایک اور تعریف بھی اس کی کہتی ہے کہ اس کا فا کلمہ اور لام کلمہ اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ ایک جنس کے ہوں. دیکھو فا کلمہ کیا ہے، اس کا مضمضہ میں میم ہے، اور لام کلمہ کیا ہے، لام میم ہے. اور اسی طریقے سے عین کلمہ کیا ہے، ضاد ہے، اور دوسرا لام کلمہ کیا ہے، وہ بھی ضاد ہے. تو حصحصہ کے فعللہ کے وزن پر مضاعف رباعی ہیں. آگے کہتے ہیں یوں تو شمار کرنے سے یہ سب 11 قسمیں ہوئیں، مگر علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں پر منحصر کیا گیا ہے، جیسے کہ اوپر کے شعر سے معلوم ہوا. گویا کہ انہوں نے لفیف مقرون اور لفیف مقرون کو اس طرح سے تقسیم نہیں کیا، بس اس کو
لفیف ہی کہہ دیا ہے. اسی طریقے سے مضاف کو مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی میں تقسیم نہیں کیا، بس مضاف کہہ دیا. اسی طریقے سے محموز کو بھی محموز الفا، محموز العین وغیرہ میں نہیں کیا، بلکہ صرف محموز کہہ دیا. ہاں البتہ معطل کو انہوں نے جو ہے مثال، اجوف، ناقص میں تقسیم کیا ہے. دیکھو صحیح ہے، آگے مثال ہے، مضاف ہے، لفیف ہے اور ناقص ہے اور محموز ہے اور اجوف. ٹھیک ہے، یہاں ہر ایک کو کھول کھول کے آپ کو بیان کر دیا ہے. اب یہاں 4 فائدے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. 4 فائدے، یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. فائدہ اولا، عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں. عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں، یعنی بھاری کہتے ہیں. جیسے اقول بنسبت کل کے اقول بنسبت کل کے ثقیل ہے. ثقیل معنی بھاری، یعنی پڑھنے میں مشکل ہے. پڑھنے میں مشکل ہے، یعنی عرب کی زبان پر نا یہ واو الف یا یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں، ان کو مشکل لگتا ہے ان کو پڑھنا. تو عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں. جیسے اقول بنسبت کل کے، یعنی دوسرے حرف کی بنسبت یہ ذرا ثقیل ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر. جیسے اقول بنسبت کل کے ثقیل ہے، اسی لیے یعنی کل کو آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور اقول بولنے میں ذرا ان کو مشکل ہوتی ہے. جیسے یہاں پاکستان ہندوستان کا جو بندہ ہے، وہ جو چینی زبان ہے وہ نہیں بول سکتا آسانی سے، چائنیز نہیں بول سکتا نا، اس کو ذرا مشکل ہوگی، ٹیڑھا میڑھا منہ بنانا پڑے گا، زور دینا پڑے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اس کو کبھی وہ گرا دیتے ہیں، حرف علت کو کبھی وہ گرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ثقیل لگتے ہیں ان کو. کبھی بدل دیتے ہیں، کبھی ساکن کر دیتے ہیں ان کو. سب سے زیادہ ثقیل واو ہے، اس کے بعد یا ہے اور اس کے بعد الف ہے. سب سے زیادہ ثقیل کیا ہے؟ واو. اور سب سے زیادہ خفیف کیا ہے؟ الف، اور بیچ میں یا ہے. سمجھ گئے؟ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا. یعنی یہ جو الف ہے نا، یہ لمبی ڈنڈی، اس کے اوپر اگر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل آرام سے پڑھا جا رہا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا پڑ رہا ہے اس کو، تو یہ الف ہے بس. اور اگر اس کے اوپر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے یا اس کو جھٹکے سے پڑھ رہے ہیں آپ، تو پھر یہ حمزہ کہلائے گا بس. تو الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا، بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے. نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ الف اور حمزہ میں فرق ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا، بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے. یہ سہولت ہے، میں یہی دیکھ رہا تھا کہ سہولت ہے یا سہولت ہے. سہولت ہے، نرمی، آسانی. اور جو صرف الف کی صورت میں متحرک ہو، اور جو صرف الف کی صورت میں متحرک ہو یا ساکن ہو اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے تو حمزہ ہے. یعنی اگر وہ الف کی صورت تو ہے لیکن وہ متحرک ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے، یا ساکن ہے اور اس کو جھٹکے دے کر پڑھا جا رہا ہے، تو وہ حمزہ ہے. اب دیکھو الف کی مثال دیکھو، جیسے قالا. قالا یہاں پر لکھا ہوا تھا نا قالا، یہ دیکھو یہ رہا قالا، یہ رہا، کہاں گیا، یہ رہا. دیکھو معطل عین کی مثال میں دیکھو قالا، دکھ گیا. قالا باع، یہاں پہ دیکھو قالا، یہاں پر جو الف ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو قلا نہیں پڑھا ہے، با نہیں پڑھ رہے، بلکہ قالا پڑھ رہے ہیں، باع پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تھا الف. اب دیکھو اس کے بالمقابل حمزہ کی مثالیں دیکھو. اب دیکھو امارا، امارا، اب دیکھو یہاں پہ حرکت آ گئی. سألا، یہاں پہ حرکت آ گئی. قرأ، دیکھو یہاں پہ حرکت آ گئی. اسی طرح سے دیکھو رأسن، رأسن یہ حمزہ ہے. بؤسن، ذئبن. سمجھ گئے؟ تو حمزہ اور الف کا فرق واضح ہو گیا. تو دوسرا فائدہ، حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت
اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے. جیسے یقولو یبیعو، یعنی حرف علت اگر ساکن ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے نا، اس کی جو حرکت ہے اس حرف علت کے موافق ہے، یعنی واو سے پہلے ضمہ ہے، الف سے پہلے فتحہ ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہے، تو پھر اس واو الف اور یا کو ہم مدہ کہیں گے. مدہ مانے کھینچنا، کیونکہ یہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں نا اس وقت. جیسے یقولو یبیعو، اس طرح. تو حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے، یعنی اس حرف علت سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو، یعنی واو سے پہلے ضمہ آ جائے، یا سے پہلے کسرہ آ جائے، الف سے پہلے فتحہ آ جائے، تو مدہ کہلاتا ہے. جیسے یقولو یبیعو یباعو. اور جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو تو لین کہتے ہیں. اب دیکھو قولن میں دیکھو قولن اور قولن میں کوئی فرق ہے؟ قولن میں واو کو ذرا کھینچ رہے ہیں ہم، قولن، اور قولن میں دیکھو کھینچ نہیں رہے. قولن میں جو ماقبل ہے واو کا، اس کے اوپر فتحہ ہے، ضمہ نہیں ہے، اور واو اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے، یعنی واو کا موافق کیا ہے، ضمہ ہے. اب کیونکہ پہلے حرف کی حرکت موافق نہیں ہے، لہذا اس کو کیا بولیں گے، لین. بیعن، یہاں پہ بھی دیکھو کسرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بیعن نہیں ہے بلکہ بیعن ہے، اس کو بھی لین بولیں گے. اور جب حرف علت کلمے کے شروع میں واقع ہو تو نہ مدہ ہوتا ہے نہ لین. یعنی حرف علت اگر کلمے کے شروع میں ہے تو اس کو نہ مدہ کہا جاتا ہے نہ لین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مدہ ہونا یا لین ہونا اس کے ماقبل کے حساب سے ہوتا ہے، ماقبل کے حساب سے ہی ہوتا ہے. اس لیے اب جب وہ پہلے آ گیا تو اس کو مدہ اور لین ہم کیسے کہیں گے؟ اس کو مدہ اور لین کہنا جو ہے وہ ماقبل کے اعتبار سے ہوتا ہے نا. مدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدن کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں، اور یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے پہلے. اور لین اس لیے کہتے ہیں کہ لین کے معنی نرمی کے ہیں، اور یہ حروف سکون کی حالت میں نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں. دیکھو قول، بیعن، آسانی سے ادا ہو گئے، سکون سے، کھینچنا بھی نہیں پڑا. اور فائدہ ثالثہ، تیسرا فائدہ، حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے دو حرف آ جانے سے الفاظ میں ثقل آ جاتا ہے. اس کو دور کرنے کے واسطے چند قاعدے مقرر ہیں. یعنی اگر کلمے میں حروف اصلی میں کوئی حرف علت آ جائے یا حمزہ آ جائے، یہ ایک جنس کے دو حرف آ جائیں، تو اس سے الفاظ میں ذرا ثقل آ جاتا ہے، بھاری پن آ جاتا ہے بنسبت صحیح کے. تو اس کو دور کرنے کے، اس ثقل کو دور کرنے کے واسطے چند قاعدے مقرر کیے ہیں. پہلا، اب یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے اس جلد کے اندر. ایک تو حذف ہے، کہیں پر ہم حذف کر دیتے ہیں، جیسے لم یدعو، کہ اصل میں لم یدعو تھا، لم یدعو مضارع سے واو کو گرا دیا. حذف مانے حرف علت کو گرا دینا، حذف مانے گرا دینا، کسی حرف کو گرا دینا. تو لم یدعو تھا نا، تو اس کو لم یدعو کر دیا. اور اسی طریقے سے ابدال مانے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. جیسے قالا میں اصل میں یہ قوالا تھا، یہاں الف سے بدل دیا. کیسے بدلا ہے اور یہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے اسکان مانے حرف کو ساکن کر دینا. یہاں صرف تم اصطلاحات کو سمجھو ابھی. یدعو، جیسے یدعو تھا، یہاں پر ہم نے یدعو واو کو ساکن کر دیا تو یدعو ہو گیا، اس کو اسکان کہیں گے. ادغام مانے ایک جنس کے دو حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں گھسیڑ دینا، ملا دینا، گھسا دینا اس کو. جیسے زبا اصل میں کیا تھا، زبابا تھا اصل میں، تو پہلے والے با کو دوسرے با کے اندر ہم نے گھسیڑ دیا، بالکل اسی میں ملا دیا، تو زبا ہو گیا. تو بھائی ثقل کو دور کرنے کے لیے عرب کیا کرتے ہیں، کبھی تو حذف کر دیتے ہیں، یعنی حرف علت کو، یعنی کسی حرف کو گرا دیتے ہیں. پھر ابدال کرتے ہیں کبھی، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں. کبھی اسکان کرتے ہیں، اسکان کا معنی ساکن کر دینا. اور ادغام کرتے ہیں، یعنی ملا دیتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیتے ہیں. اور
چوتھا فائدہ، ہفت اقسام میں جو تغیر معطل میں ہوتا ہے اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں۔ عمومی طور پر جو معطل ہوتا ہے اس میں کیونکہ جو ہمیں تغیر کرنا پڑتا ہے وہ حرف علت کے اندر ہی تغیر کرنا پڑتا ہے، اس کو اعلال و تعلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور محموز میں جو تغیر ہوتا ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں، یعنی حمزہ میں جو تغیر ہوگا اس کو تخفیف کہیں گے، حرف علت میں جو تغیر ہوگی اس کو اعلال یا تعلیل کہیں گے، اور مضاف میں یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہاں سے محموز کے قواعد شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق سے پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔